الرحمن اور الرحیم، جو ان دو باتوں کو سمجھ لے، ان صفات کو سمجھ لے، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، وہ شرک کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور بہت گہرے مطالعے سے، تاریخ کے گہرے مطالعے سے، غور کرنے سے، باریک بینی سے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو قومیں شرک میں مبتلا ہوئیں، ان میں سے اکثر کا معاملہ یہی ہے کہ وہ رحمان اور رحیم کو نہیں سمجھی۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں بہت سی قوموں نے یہ نظریہ رکھا کہ جیسے اللہ کو سمجھا دنیا کے بادشاہوں کی طرح۔ دنیا کے بادشاہوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جلال غالب ہوتا ہے، ہر آدمی ان تک پہنچ نہیں سکتا، ایک رعب ہوتا ہے، اور ان کی رحمت اگر ہوتی بھی ہے تو خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے عام نہیں ہوتی۔ اور کچھ ان کے خاص مقربین ہوتے ہیں جو آسانی سے آ جا سکتے ہیں، اور لوگ ان تک اپنی بات پہنچا کے آگے اپنے کام نکلواتے ہیں۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا ایک عام طرز رہا ہے، جب چاہے جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیا کر دیا۔ تو شیطان نے انسان کو یہاں دھوکہ دیا، اس نے کہا اللہ رب العزت تو ان بادشاہوں سے بہت بڑا ہے، ان بادشاہوں کے اتنے پروٹوکول، اتنے آداب، وہ تو پھر بہت بڑا، تم ڈائریکٹ جا ہی نہیں سکتے، تمہیں درمیان میں کچھ واسطے بنانے ہوں گے۔ شرک پہ لگا دیا۔ یا پھر شیطان نے پٹی پڑھائی، تم تو اتنے گناہ گار ہو، تمہاری تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، وہ اتنا پاک پروردگار ہے، اتنا عظیم ہے، اس نے تمہیں جہنم میں ہی ڈال دینا ہے۔ اب جنت جانا چاہتے ہو نا، درمیان کے واسطے پکڑ لو، انہیں منانا آسان ہے، یہ اس کو پھر بنا لیں گے۔ تو جو بہت سے لوگ اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھ سکے، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ اصل میں وہ رحمت ہی کی تلاش میں تھے، اور رحمت ہی کو نہ سمجھ سکے، شیطان نے چکر ڈال دیا۔ تو بہت سارے لوگ رحمان اور رحیم کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، اور شیطان نے بڑی بڑی پٹیاں پڑھائیں کہ دیکھو وہ تو ایک اکیلا ہے، تو بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوا، یونان کے اندر بھی، بعض ہمارے ہندوستان میں، ادھر ادھر کئی ممالک میں، ایشیا کے ارد گرد کیا ہوتا ہے جی، یہ جی اولاد کا دیوتا ہے، یہ جناب قسمت کی دیوی ہے، یہ دولت کی دیوی ہے، اس نے بارش برسانا ہے، اس نے کھیت اگانے ہیں، اس نے جناب اولاد دینی ہے، اس نے جو ہے نا جنگوں میں فتح دینی ہے، اس نے فلاں کام کرنا ہے، یہ محبت کی دیوی ہے، اور یہ بیماریوں کو دور کرنے والا دیوتا یا دیوی ہے۔ لمبی تفصیل بنا دی سب اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کر لے گا، سمجھ لے گا، یہ کبھی شرک کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اسلام نے کیا سبق دیا کہ تمام تعریفوں کا اور خوبیوں کا مستحق، ہر طرح کی قوت اور قدرت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، رزق صحت اس کا مالک، اور امیر ہونا یا غریب ہونا انسان کا اختیار نہیں، وہ رب ہی کا اختیار ہے۔ فتح اور شکست دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ جب انسان اللہ کی اسماء و صفات کو سمجھ لیتا ہے تو پھر ہر قسم کے برے عقیدے سے پناہ حاصل کر لیتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔